بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سب تعریفیں رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ بے شمار درود اور سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق سے نماز مغرب کی پہلی رکعت کی آخری آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا متمنی ہو، قیامت کے دن جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرات گرامی، وہ وقت کتنی مسرت کا ہوگا، کتنی شادمانی اور خوشی کا ہوگا جب جس رب کو دیکھے بغیر جس کی ہم بندگی کرتے رہے اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ تاکید کی گئی کہ بندہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، خیر کے کام کرے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت میں اپنی ملاقات کا شرف اس کو عطا کرتا ہے، بلکہ دنیا کے احوال بھی اللہ پاک اس کے بدل دیتا ہے۔ آج ساری دنیا قسم پرسی کی حالت میں ہے، آج دنیا سکون کی متلاشی ہے، آج دنیا اطمینان کو ڈھونڈتی ہے، آج دنیا تسلیوں کو تلاش کرتی ہے، مگر کہاں؟ وہاں جہاں تسلی نہیں، جہاں تسلی کا امکان ہی نہ ہو، اطمینان کا، سکون کا موقع ہی نہ ہو، بندہ، جیسا کہ بچپن میں ہم نے اردو کی کتابوں میں ایک بات پڑھی تھی، اردو کی دوسری یا چوتھی جماعت کی کتاب میں، اردو میڈیم کے اسکول پڑھنے والوں نے اس قصے کو پڑھا ہوگا کہ ایک بندہ ایک باہر لائٹ کی روشنی میں سوئی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا سوئی گم ہو گئی ہے، ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہت دیر تلاش کے باوجود سوئی نہ ملی تو ساتھی نے پوچھا یار بتاؤ سوئی کہاں گم ہوئی تھی؟ کہا سوئی تو گھر میں گم ہوئی تھی۔ پھر یہاں کیوں تلاشتے ہو؟ گھر میں اندھیرا ہے اس لیے باہر ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس سبق کا نام تھا بدھو۔ کیا یہ بدھو پن نہیں ہے کہ بندہ جہاں جس چیز کو تلاشنا چاہیے وہاں اس کو تلاش کرے؟ اللہ نے سکون رکھا ہے اس کے ذکر میں، اللہ نے سکون رکھا ہے خیر کے اعمال میں، اور بندہ نفس پرستی میں اس کو ڈھونڈتا پھرے، بھلا ساری زندگی سر پٹکتا پھرے، دل کو چین نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سکون زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے جو تیر بہدف نسخہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اصول بنایا ہے رب العزت نے، ایک ترتیب بتائی ہے اپنے کلام کے اندر۔ ارشاد فرمایا
جو بھی مومن مرد من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو کہ عورت اگر وہ نیک اعمال کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی ہم ان کو دیں گے، اور دنیا میں اس کا، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ دنیا میں سکون دیں گے، آخرت میں کامیابی کا پروانہ دیں گے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ آج انسان دنیا کے اندر جو تگ و تو کرتا ہے، جو کوشش اور کاوش کرتا ہے، اس کا واحد مقصد، مرکز و محور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو کامیاب زندگی ملے، سکسیسفل لائف اس کو نصیب ہو۔ آج آدمی کامیاب انسان اس کو سمجھتا ہے جس کے بچے ویل سیٹل ہوں۔ ارے بھائی فلانا آدمی بہت کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ بھی آدمی سرکاری ملازم تھا، بچوں کو بھی پڑھایا لکھایا، سرکاری ملازم بنایا، بچوں کی شادیاں اس نے کر دی، بچیوں کی شادیاں اس نے کر دی، اور کوئی ذمہ داری اس کی نہیں رہی، اولاد کے لیے خوب جائیداد چھوڑی۔ ہاں، ایسا کرنا بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ ہو تو یقیناً سونے پہ سہاگا ہے، لیکن دینی تربیت کے بغیر اگر کوئی بندہ اس کو کامیاب زندگی سمجھتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی مومن مرد یا عورت پرسکون زندگی چاہتے ہوں، کامیاب زندگی چاہتے ہوں، تو وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بتایا ہے کامیاب زندگی کے لیے۔ کامیاب زندگی کے لیے ایک ترتیب اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے، کامیاب زندگی کون نہیں چاہتا؟ آج ہر انسان صبح دم کاروبار کے لیے نکلتا ہے، جاب کے لیے نکلتا ہے، فیکٹری کے لیے نکلتا ہے، یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ آج جاؤں گا تو اتنی محنت کروں گا، اتنی آمدنی کا ذریعہ بناؤں گا کہ قرض کا بوجھ سر سے اتر جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، بچوں کی فیس کا انتظام ہو جائے، مکان کا کرایہ نکل آئے۔ یہ ساری چیزیں انسان سوچ کر نکلتا ہے، لیکن باوجود اس پلاننگ کے اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا، کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اس کے جو آبجیکٹو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس کے مقاصد کو وہ چھو نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ترتیب کو نہیں سمجھا۔ ترتیب کو انسان نہیں سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کی ترتیب اس آیت کے اندر بتلائی ہے کہ جو بھی مومن مرد اور عورت نیک اعمال کریں تو ہم ان کو پرسکون زندگی دیں گے۔ آج ہر انسان کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ نہیں کچھ پرابلمز ہیں، تھوڑا سا وہ سال ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں جمعہ کے دن سے نماز شروع کر دوں گا۔ ایک ایسے بندے سے میری ملاقات ہے شہر وشاکھاپٹنم کے اندر، بطور غیبت کے نہیں، بطور عبرت کے آپ کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دن تک ماشاءاللہ نمازوں میں دکھتے تھے، پھر غائب ہو گئے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، نماز میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کہیں کوئی پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ چھوڑیے مولانا، 3 مہینے تک مسلسل نماز پڑھتا رہا، کچھ نہیں ملا، چھوڑ دیا نماز۔ کوئی بات ہے، نماز پڑھ کر کے ہم دنیا میں صلہ چاہتے ہیں؟ کیا انسان اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ جیسے کھانا کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، لباس زیب تن کرنا ضروری ہے، ایسے ہی بندگی کرنا بھی لازم ہے۔ احسان بندہ نہیں کر رہا ہے، اپنے لیے اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
کامیاب زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، ایک ترتیب بنایا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بیج بویا جاتا ہے تو وہ بیج اگتا ہے پودا بن کر کے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس پر پتے نکل آتے ہیں، پھول نکل آتے ہیں، پھر وہ پھول پھل بنتے ہیں، جس کو سیڈنگ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیج ہم نے بویا ہو اور ڈائریکٹ درخت نکل آیا ہو پھلوں کے ساتھ؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بیج بویا جاتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اس سے پتے نکل آتے ہیں، کونپلے بنتے ہیں، پھول بنتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اولاد چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نکاح کرنا چاہیے، پھر میاں بیوی مل کر کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب کرے گا۔ کسی نے سیڈنگ کی ہی نہیں، یا سیڈنگ کی تو راتوں رات درخت کا خواب دیکھے، تو کیسے اس کے لیے پھل نکل آئیں گے اور کیسے اس کے لیے بغیر نکاح کے اولاد نکل آئے گی؟ تو عزیزان گرامی، ترتیب یہ ہے کہ بندہ بیج بوئے، پودا بنے، درخت بنے، پتے نکلے، پھول نکلے، پھر اس سے پھل بنتے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشگوار زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے بندے کو پہلے عمل پیش کرنا چاہیے۔ لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، پرابلم پہلے سال ہوں گے پھر میں نماز شروع کروں گا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پوری دنیا کا مسلمان یہی سوچتا ہے کہ حالات بدل جائیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے اللہ کے گھروں کو آباد کرو، ہم تمہارے احوال کو بدلیں گے۔ پکار کر بندہ کہتا ہے اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم آتا ہے میرے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں۔ ہاں، اگر اس کی دلیل ہمیں چاہیے تو سورہ یوسف پڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے جو ذکر کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر 1000 میل دور کے فاصلے پر لے جا کر کے آپ کو بازار مصر کے اندر بیچ دیا گیا، غلام کی حیثیت سے، نوکر بھی نہیں، محل کے اندر غلام کی حیثیت سے پہنچائے گئے۔ نوکر کی بھی تو کچھ حیثیت ہوتی ہے کہ نوکر نوکری کرتا ہے تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، غلام کو اختیار ہی نہیں کہ وہ مالک کی خدمت کرے اور تنخواہ پوچھے، بس خدمت کرتے رہنا ہے۔ غلام کی حیثیت سے بازار مصر میں بیچا گیا۔ اتنی حیثیت حضرت یوسف علیہ السلام کی کر دی گئی، پھر آپ نے محل میں ایک غلام کی حیثیت سے رہ کر اپنے والد کی دی ہوئی تربیت کو نیک اعمال کی شکل میں بجا لایا۔ جوان ہوئے، امتحان ہوا، آپ کے سامنے آپ کے ایمان کا امتحان ہوا، آپ کی عفت، آپ کی عصمت کا امتحان ہوا، اور آپ اس میں کھرے اترے۔ پھر الزام تراشی آپ پر ہوئی، جس کے جرم میں آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ پھر بادشاہ کو ضرورت پیش آئی، خواب کی تعبیر کی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کھولی، نہ صرف ایک کے خواب کی تعبیر بتلائی، تدبیر بھی بتلائی۔ بادشاہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اتنے مہان آدمی ہو، اتنے بہترین آدمی ہو، تو آپ کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے، محل ہی میں رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے شکریہ کے ساتھ اس آزادی کو ٹھکراتے ہوئے کہا پہلے ہماری الزام تراشی کو پاک کرو، پھر ہمیں آزاد کرو، منظور ہے۔ پھر تحقیق کی گئی، یوسف علیہ السلام کی الزام تراشی کو پاک کیا گیا، آپ کو آزاد کیا گیا۔ دوستو، یہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا حسن عمل تھا،
حسن یوسف کا حسن عمل تھا کہ یوسف علیہ السلام کے احوال کو اللہ نے بدل دیا. حالت قیدی کی تھی، بادشاہت کی حالت میں تبدیل کر دیا. بادشاہ نے جب تحقیق کی تو اس کو اندازہ ہوا جس نے میری عزت کے ساتھ خیانت نہیں کی وہ میرے خزانوں کے ساتھ کیا خیانت کر سکتا ہے. لہٰذا خزانے آپ نے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے کہ آپ قیدی ہونے کے لائق نہیں ہو بلکہ آپ خزانے سنبھالنے کے لائق ہو. خزانے آپ کے حوالے کر دیا. دوستو، بندہ نامہ اعمال کو اپنے بدلتا ہے. اللہ قدرتوں والا ہے. وہ ایسی قدرتوں والا ہے کہ گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے مانگنے والوں کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھے ہوئوں کو کان پکڑ کر کے تخت سے اتار کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے. وہ قدرتوں والا مالک نامہ اعمال بندہ درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے احوال کو بدل دیتا ہے، اس کی تنزلی کو ترقی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو بدلیں، اپنے نامہ اعمال کو بدلیں. اپنے نامہ اعمال کا جائزہ ہفتہ واری نہ لیں، مہینہ واری نہ لیں، ہر روز لیں. بستر جھاڑنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو ٹٹول لیں. میرے سینے میں کسی کا کینہ تو نہیں پنپ رہا ہے، میرے دل میں کسی کا بغض و عناد کدورت تو نہیں پروان چڑھ رہا ہے. پہلے اس کو صاف کرے، چھاڑے. اس دل کی دنیا کے اندر رب کی محبت اس وقت نہیں بس سکتی جب کسی بندے کی نفرت اس کے اندر رچی ہوئی. عزیزان گرامی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حالات بدلنے کا حکم دیا. اسی طرح اہل نظر نے لکھا ہے، عقل مندوں نے کہا ہے کہ بندہ آخرت کو سنوار لے تو اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میری دنیا سنورنی چاہیے، بزنس اچھا ہو، لائف اچھی ہو، قیمتی کار ہو، بہترین خوش احوال بنگلہ ہو، ریشم و کمخاب کی چادریں ہوں، ایران کی قالینیں ہوں، فارن کے صوفے ہوں، اور خوبصورت بیوی ہو، قیمتی موبائل ہو، دولت کے انبار ہو، اتنے کہ خرچ کروں تو خزانہ ختم نہ ہو، کوئی مجھے روکے نہیں، کوئی ٹوکے نہیں، اتنی دولت میرے پاس ہو. اور کسی کے پاس ویسا موبائل نہ ہو جیسا میرے پاس ہو، کسی کی بیوی اتنی حسین نہ ہو جتنی میری ہو، کسی کا گھر میرے گھر جیسا خوبصورت ہی نہ ہو. بندہ یہ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے، الدنیا جیفا، اس مردار دنیا کے لیے تم اتنی فکر کرتے ہو؟ ارے پہلے آخرت کو تو سنوار لو، ہم تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گے. آخرت کو سنوار لو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی آخرت سنواری، اللہ پاک نے ان کی دنیا بھی سنوار دی. کیسے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کا اعلان کیا تو مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ جانے لگے، اپنی بیوی کو اونٹنی پہ بٹھا کر اور مکہ میں کمائی ہوئی دولت کو پوٹلی میں باندھ کر پیچھے اپنے بیٹے کو بٹھا کر بڑے تم تراخ کے ساتھ اونٹنی پر سوار نکلے. مکہ والوں کو پتہ چلا، سسرال والے دوڑ کر آئے، مہار تھام لی، میاں کہاں جا رہے ہو؟ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو تو ہماری بیٹی کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. کہا لے لو اپنی بیٹی، تم کو مبارک ہو. بیٹی چھوڑ دی. باپ نے آ کر کے کہا بیٹے جانا ہو تو اکیلے جاؤ، ہمارے پوتے کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. بیٹا، اور بیٹے کی اہمیت وہی جانتا ہے جس کو رب نے بیٹا دیا ہو، یا وہی جانتا ہے جس کو رب نے بیٹا دے کر چھین لیا ہو کہ بیٹا کیا ہوتا ہے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ ایک بیٹا کیا ہے، ایسے 100 بیٹے ہوں تیری راہ میں قربان. کہا بیٹا لے لو. بڑا بھائی آیا، اس نے مال کی پونجی چھینی. میاں تم نے مکہ میں اس کو کمایا ہے، مدینے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. ایک اور بھائی آیا، اس نے کہا جانا ہو تو پیدل چل کے جاؤ، مکہ کی سواری مدینہ لے کے نہیں جا سکتے. سواری چھوڑی، بیٹا چھوڑا، بیوی چھوڑی، مال چھوڑا، پیدل چل کر کے مدینہ منورہ پہنچے.
پیدل چل کر پیروں میں آبلے آئے ہوئے، بھوک کی شدت سے ہونٹ پھٹے ہوئے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، مسجد نبوی میں پہنچے۔ پیارے نبی نے نماز ظہر سے سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں۔ پوچھا عبد الرحمن کب آئے؟ کہا کب آئے، کیسے آئے، کیسے آنا ہو؟ کہا اللہ کے حبیب سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ کہا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہو، دین بچا کے آئے ہو تو سمجھ لو کچھ نہیں لٹا ہے، جنت پا کے آ گئے ہو۔ کہا عبد الرحمن تمہارا یہ حال ہے؟ کہا اللہ کے حبیب بیوی بھی چھن گئی، بیٹا بھی لوگوں نے چھین لیا، مال بھی چھین لی، سواری بھی چھین لی، دین کے لیے پیدل چل کر دین سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچا۔ ساتھیوں نے یہ قسم کرسی کی داستان عبد الرحمن بن عوف کی سنی تو ایک ساتھی نے اٹھ کر کہا اللہ کے حبیب میرا جو گھر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا عبد الرحمن کو دے دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے۔ ایک اور بھائی نے کہا اللہ کے رسول میرا جتنا مال ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا عبد الرحمن کو دے دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے۔ ایک اور مہربان بھائی نے اٹھ کر کہا اللہ کے حبیب میری 2 بیویاں ہیں اور عبد الرحمن اجنبی ہے، وہ تنہا کیسے رہے گا بیوی کو چھنوائے ہوئے، آپ ان سے کہیں میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ سسرال والوں کے گھروں کو اجاڑ کر اپنے گھر کو بسانے کا خواب دیکھنے والے نوجوان ساتھیوں عبد الرحمن بن عوف سے عبرت لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے ہاتھ سلامت ہیں، اللہ کے حبیب مجھے دین مل گیا ہے، بازار کا راستہ بتلا دیجئے، میں اپنی محنت اور جستجو سے اپنے گھر کے سامان کی حفاظت، اپنے گھر کے سامان کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ بات جو بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے، پھر اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو جو تنے تنہا نہتے خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے آخرت کی حفاظت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ نے اتنی دنیا سے نوازا۔ مدینہ کی بستی میں آپ کی بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا تو اس کی انتہا مدینہ کی بستی سے باہر ہوا کرتی، انتہائی بڑے رئیس اور مالداروں کے اندر عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہونے لگا۔ عزیزان گرامی، دنیا آخرت کو اگر ہم سنوار لیں گے رب دنیا کو خود بخود سنوار دے گا۔ ہم یہ الٹی کیسٹ کو نہ چلائیں کہ ہم پہلے دنیا سنوار لیں گے، ارے بھائی اس چکر میں تو موت آ جاتی ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا اس لاک ڈاؤن کے اندر، کرونا کی اس مہاماری کے اندر کچھ پھول بن کھلے مرجھا گئے اور کچھ جوانیوں ہی میں شاخوں سے ٹوٹ پڑے، اور کسی نے زیادہ سے زیادہ 100 برس کی عمر پائی، وہ بھی ویسے اس دنیا سے چل بسے جیسے ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، کس کو رستگاری ہے، آج وہ ہیں تو کل ہماری باری ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسی زندگی کا کیا بھروسہ جس کے لیے دنیا کی چکر میں ہم پڑے ہوئے، صرف جیب تک نہیں دنیا میں ہم بسائے ہوئے، اور پھر ہماری امیدوں کا کیا کہنا، نماز فجر کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، جی بستر چھوڑنے کو نہیں چاہتا، مگر کتنی بڑی ہماری امید ہے خبر سے اٹھ کر جنت میں داخل ہونے کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بستر سے اٹھ کر بھلے فجر کو نہ جائیں مگر خبر سے اٹھ کر جنت کو چلے جائیں گے۔ ایک کیسا خواب ہے، اللہ اکبر! کانٹے بو کر پھول کے خواب دیکھنا، جو بو کر جوار کے خواب دیکھنا، کوئی عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، بندوں کے تعلق کو اللہ ہمارے مضبوط کر دے گا۔ اور ہم الٹی کیسٹ چلاتے ہیں، نہیں، ارے فلانا مسئلہ ہو گیا، آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا، کوئی فکر مت کرو، ایم ایل اے سے میرا تعلق ہے، میرے ایک فون پہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ ارے میرے تعلقات آپ جانتے ہیں کس سے ہیں؟ میرے تعلقات
ایم پی کے پی اے سے ہیں. آپ فکر نہ کریں، آپ کے پیٹرول بنک کا انتظام میں کروا دیتا ہوں. آج کسی چیز کی حاجت آتی ہے تو ہم کو پی اے یاد آتا ہے، ایم پی کا، ایم ایل اے کا، کونسلر یاد آتا ہے، یا کوئی ایم ایل اے یاد آتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کو پکارنا یاد نہیں آتا. ہماری امیدیں وابستہ ہیں اللہ کے بندوں سے، مخلوق سے، اور خالق کہتا ہے اے میرے بندو تمہارے دل تو میری انگلیوں میں ہیں اور تم میرے مخلوق سے امیدیں وابستہ کرتے ہو. ارے خالق سے اپنے تعلق کو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، 13 سال تک دشمنوں سے پتھروں کی مار کھاتے رہے. مدینہ منورہ گئے، اللہ سے تعلق کو خوب مضبوط کیا. واپس آئے تو مکہ کے وہی چودھری، وہی رئیس ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے تھے. ہم مجرم ہیں، آپ جو سزا دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی، پیارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی پکڑ کی بات نہیں. عزیزان گرامی، ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست کی، اما عائشہ مجھے نصیحت کیجیے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. دوستو کیا کہا؟ معاویہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دے گا اور مخلوق تم سے نفرت کرنے لگ جائے گی. اور یاد رکھنا، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو ناراض کر لینا گوارا کرنا، اس لیے کہ تم اگر ایسا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، تبھی اللہ کی مخلوق تم سے محبت کرنے لگی. تو عزیزان گرامی، لوگوں کی خوشی، آج ہر شخص کسی سے ساس ناراض، کسی سے سسر ناراض، کسی سے سالے ناراض، کسی سے ماں باپ ناراض، کسی سے بھائی ناراض، اولاد والدین سے ناراض، والدین اولاد سے ناراض. یہ سلسلہ چلا ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے مخلوق کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. کیا کیا ہم نے؟ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، ہم نے بیٹے کی، میرے گھر کا بڑا بیٹا ہے، میں نے بڑے لاڑ سے پالا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور لکھایا ہے، تجارت بھی میں نے خوب کی ہے، اللہ نے خوب نوازا ہے، اب بیٹے کی شادی خوب جم کے کروں گا. اور میری اس خوشی میں ہر شخص شریک رہنا ہے، یہاں تک کہ گھر کا نوکر بھی ناراض ہے اس کو بھی راضی کر لوں گا، کار کا ڈرائیور ناراض ہے اس کو بھی راضی کر لوں گا کہ ارے بھائی ساری دشمنیاں بھلا دو مگر میرے بچے کی خوشی میں آپ ضرور آئیں گے. مگر اس خوشی کے موقع پر سماج کو تو خوش کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتا. کیسے؟ شادی صرف اپنے بچے کی نہیں کرتا، شادی خانے کے دیواروں کی بھی کرتا ہے، فنکشن ہال کے جھاڑوں کی بھی کرتا ہے، فنکشن ہال کے چھت کی بھی شادی کرتا ہے. ولیمہ دن میں نہیں کرتا، مزہ نہیں آتا جب تک کہ لائٹنگ نہ ہو، ویسٹ خرچ نہ ہو، جب تک کہ لوگوں کی پلیٹیں اتنی نہ بھر دیں کہ لوگ کھا کر کے جی بھی بھر جائے، پیٹ بھی بھر جائے، اور کچرے کی کنڈی میں جب تک نہ ڈال دیں اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی. عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، ہم کو مخلوق کی خوشنودی کا خیال، اللہ کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں. کتنے کمظرف ہم ہو گئے. رشتہ آتا ہے، ایک بہترین رشتہ، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا نیک نمازی لڑکا ہے، دیندار لڑکا ہے،
اس کے پاس رشتہ آتا ہے ایک مالدار لڑکی کا، تو یہ کہہ کر کے روک دیا جاتا ہے کہ بیک سپورٹ بچے کے لیے، یعنی بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، بچہ غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، ایک چوباڑی مگر مالدار باپ کا بیٹا ہے، شرابی مگر خوب جائیداد والے باپ کا بیٹا ہے، اس کا رشتہ منظور کر لیا جاتا ہے، کیا کہہ کر کے، ارے آج نہیں تو کل اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ ارے جو رب کل آپ کے بگڑے ہوئے داماد کو ہدایت دے سکتا ہے، آپ کے غریب داماد کو دولت نہیں دے سکتا؟ ہم نے کتنی گھٹیا سوچ اپنی بنا لی ہے۔ یہی ہے سبب، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کبھی کسی قوم پہ زوال آتا ہے۔ ہم اپنے دن کو سنوار لیں، اللہ ہماری راتوں کو سنوار لے گا۔ دن میں ہم حرام کھانا چھوڑ دیں، دن میں ہم حرام بکنا چھوڑ دیں، دن میں ہم حرام دیکھنا چھوڑ دیں، دن میں ہم حرام سننا چھوڑ دیں، دن میں ہم ہاتھوں کو حرام کی طرف لپکنا روک لیں، دن میں ہم بازار گناہ کی طرف اپنے پیروں کو اٹھنے سے روک لیں، اللہ ہماری راتوں کو سنوار دے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تہجد ہماری کبھی نہ چھوٹے؟ لیکن تہجد ہم سے چھوٹ جاتی ہے، فجر کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ہمارے دن کے نام اعمال کا غلط اثر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ نماز تہجد کے لیے رات میں اٹھ کر جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو تو اپنے خالق کو منانے کے لیے کھڑے ہو سکے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کے اندر یہ اعلان ہے کہ خوشحال زندگی چاہتے ہو، کامیاب آخرت چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہو تو نام اعمال کو درست کر لو، آخرت کو سنوار لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق بخشے، اللہ کی مخلوق سے کے بجائے اللہ سے، خالق سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور رات اور دن کے اعمال کو درست کرنے کی اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خلاف معمول شاید 10-12 منٹ کا درس ہوتا ہے، لیکن آج میں نے آپ لوگوں کی چاہت میں کہ کافی طویل جدائی کے بعد آج اللہ نے آپ لوگوں سے ملاقات کا یہ شرف بخشا ہے۔ وہ بزرگ نظر نہیں آ رہے ہیں ان صفوں میں جو کبھی ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے طالب علمی کے دور میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، چاہے وہ میرے اساتذہ کرام ہوں، چاہے وہ مربیان ہوں، چاہے وہ مصلیان ہوں، جو وقتاً فوقتاً کبھی ہم سے شرارتیں ہو جاتی تھیں تو ہم کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے، کبھی شفقت کے ساتھ ہماری اصلاح کر دیتے۔ اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ان مسجد کی صفوں میں صف اول میں رہنے والے وہ بزرگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور پھر جن کی اذانوں سے لاؤڈ اسپیکر پر میں گونجا کرتا تھا وہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ باحیات ہیں تو ان کی عمر میں برکت دے، اگر وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔